بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز اللہ غوری. آج میں جس شخصیت کے پاس بیٹھا ہوں یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. محترم پروفیسر شہزاد حسین صاحب، ان کا ایک نام ہے علمی حلقوں میں، تعلیمی حلقوں میں ماشاءاللہ. اور میں نے شہزاد صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مہربانی کی، ٹائم دیا. کیونکہ جتنی بھی علمی اور ادبی شخصیات ہیں ڈیرہ غازی خان کی، میری خواہش ہے کہ میں ان سب کے انٹرویو کروں اور ان کا ایک ریکارڈ یوٹیوب پہ ہو، تاکہ کوئی بھی ڈی جی خان کا یا ڈی جی خان سے باہر کے لوگ ہیں اگر اس شخصیت کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہیں تو وہ یوٹیوب پر اویلیبل ہو. سر آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا سر. تو سر کیسے کیریئر کا آغاز کیا اور کیسے ماشاءاللہ اس مقام تک پہنچے، جی تھوڑا سا بتائیں گے سر؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کا یوٹیوب چینل دیکھ کر، اور ڈیرہ غازی خان کی جو ہے مشہور جتنے بھی ہیں ایجوکیشنسٹ ان کے انٹرویوز آپ نے لیے. بہت ہی اچھا اور قابل تعریف کام ہے، آپ اپنی مصروفیات میں سے یہ وقت نکالتے ہیں. تو میں ڈیرہ غازی خان سٹی کی ہی پیدائش ہے میری، جی سر. اور بنیادی تعلیم بھی میں نے ڈیرہ غازی خان سے حاصل کی. بی ایس سی تک گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ڈیرہ غازی خان میں. اس کے بعد پھر ایم ایس سی کے لیے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، اور پھر ایم فل میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے 1987. ایم فل سر فزکس؟ ہاں جی، فزکس میرا سبجیکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے فوراً ہی یعنی 1987 میں جون میں میری جو ہے ڈگری کمپلیٹ ہوئی، اور جولائی میں میری اپائنٹمنٹ ہوئی. تو سفر کا یعنی ملازمت کا جو آغاز ہے وہ میں نے راجن پور، اچھا. ہاں جی، گورنمنٹ ڈگری کالج راجن پور میں. یعنی فرسٹ پوسٹنگ وہاں؟ جی، فرسٹ پوسٹنگ وہاں تھی. تو پھر کچھ مطلب ہے کہ عرصہ تقریباً 2 سال میں راجن پور سے ٹرانسفر کرا کے گورڈن کالج راول پنڈی چلا گیا. ہاں جی، کچھ وہ مطلب مصروفیات تھیں وہاں پر تھیسس کے سلسلے میں. صحیح. پھر اس کے بعد سے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ڈیرہ غازی خان جو غازی یونیورسٹی بن گیا ہے، تو مسلسل وہیں پہ پوسٹنگ رہی، اور بڑا عرصہ وہاں پہ جو ہے وہ میں نے گزارا اپنے مطلب کہ سروس کا زیادہ تر حصہ میرا وہاں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ڈیرہ غازی خان ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. پھر جب یونیورسٹی بن گئی تو غازی یونیورسٹی میں چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف فزکس، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس، ڈائریکٹر سیکیورٹی، ڈین فیکلٹی آف سائنسز، یہ سارا مطلب کہ ذمہ داریاں صحیح. وائس چانسلر صاحب مجھے دیتے رہے، ماشاءاللہ. اور الحمدللہ جو ہے وہ پوری کوشش کی کہ انتہائی دیانتداری سے یہ سارا کام جو ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک کامیاب رہا. ماشاءاللہ. پھر جو ہے وہ ایز اے پرنسپل میری پوسٹنگ ہوگی گورنمنٹ کالج بلاک نمبر 17 میں ڈی جی خان میں. تو تقریباً 3 سال کا عرصہ میں پرنسپل شپ جو ہے وہ رہی یہاں پر. اور اس دوران جو ہے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جو تھا وہ کیونکہ یونیورسٹی بن گیا تھا، صحیح. اور ایف ایس سی کی کلاسز ساری ادھر شفٹ ہو گئی تھی. تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اور گورنمنٹ کا ایک پروگرام تھا کہ بی ایس جو ہے وہ سٹارٹ کیے جائے. تو گورنمنٹ کالج لیول پر بی ایس سٹارٹ کرنے میں بہت ساری رکاوٹیں تھیں، لیکن میرے اور میرے جو کولیگس تھے انہوں نے مل کر ہم نے گورنمنٹ کالج میں 6 سبجیکٹس میں بی ایس جو ہے وہ سٹارٹ کیا. اور میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اسی کو کہتا کہ ویری لو پرائسز پر، لو فیس اسٹرکچر پر. وہی اب دیکھیں کہ یونیورسٹیز کی فیس جو ہے نا بہت زیادہ ہے. جی سر. غریب آدمی بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا. ہم نے جو یہاں پہ سٹارٹ کی تو ہم تقریباً ابھی بھی آپ دیکھیں اسٹرکچر تو صرف ہم 7,000 پر سیمسٹر میں جو ہے وہ بی ایس کرا رہے ہیں گورنمنٹ کالجز میں. بہت اکنامک. تو یہ بہت مطلب ہے کہ اکنامیکل ہمارے لیے بھی، میرے لیے بھی جو ہے بڑی فخر کا باعث بنا کہ میں نے یہ شروع کیا، اور تمام دوستوں کا اس میں تعاون رہا. یہ تو میرا تھا سارا.
اور اس کے علاوہ جو میری ایوننگ کی مصروفیات ہیں جی سر، وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بیسٹ ٹیمز اکیڈمی جو ہے وہ میں بڑے عرصے سے چلا رہا ہوں، اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد یہ میرے لیے واحد پناہ گاہ ہے، اور یہاں پر یہ بلیسنگ ہے سر، ہاں جی نہیں بالکل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ مجھے ایک بہت ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بہت اچھے اسٹوڈنٹس ملے ہیں. میں ابھی بھی جو ہے نا فخر کرتا ہوں، بلکہ کل میں اپنی کلاس میں ہے نا بچوں کو بتا رہا تھا کہ میں اکثر جو ہے نا وہ اس حوالے سے کافی مطلب ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ بالکل پڑھائی کے علاوہ بڑی سختی کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں، سختی کرتا رہا ہوں، اور اس کو میں تربیت کا ایک حصہ سمجھتا ہوں. اس سارے 30 سالہ سفر کے دوران یقین کریں کہ مجھے اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہمیشہ عزت ہی ملی ہے، ہمیشہ عزت ملی ہے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی، ان کے والدین کی طرف سے بھی ہمیشہ جو ہے وہ عزت ملی. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، مجھے بہت بڑا احسان ہے. بلکہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اور وہ بھی ادھر ہی ماشاءاللہ سر کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. دونوں بیٹیاں ڈاکٹر ہیں اور بیٹے جو ہیں وہ آرمی آفیسر اور نیوی آفیسر ہیں ماشاءاللہ. ہاں جی، بڑی ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے جی یہ ماشاء اللہ. اچھا سر، آپ کیونکہ انسان کا سرمایہ جو ہوتا ہے اس کے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جی جی تو آپ سر بتائیں گے آپ کے بچے سر اس وقت کس لیول پر ہیں؟ جی میرے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. اچھا ماشاء اللہ. دونوں بیٹے ڈاکٹر ہیں اور FCPS پارٹ 2 کر رہے ہیں. ایک تو ادھر ہی ہے ڈیرہ غازی خان ٹیچنگ ہاسپٹل میں، صحیح. اور دوسرا جو ہے وہ گھر کی ہاسپٹل لاہور میں، ایک میڈیسن میں کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے اینستھیزیا میں جو ہے وہ کر رہا ہے. تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے. اور بیٹیاں جو ہے وہ 2 بیٹیاں ہیں میری، ایک MS فزکس کا اس کا بس فائنل ہے سیمسٹر، اس کا وہ ریسرچ پیپر اس نے جمع کرانا ہے، اور دوسری بیٹی جو ہے ابھی وہ فرسٹ ایئر میں آئی ہے ماشاءاللہ، اور بڑے اچھے مارکس ہیں اس کے، 9th میں 537 مارکس اس میں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے جو اولاد کی سائٹس پہ بھی جو ہے نا وہ بلیسنگ ہی دی ہے. بڑے اچھے بچے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جو اس لیول تک پہنچ گئے. اور سر کے جو بھائی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہے نا وہ سر کی پوری فیملی، بالکل انہوں نے ہمیں مطلب ہے کہ چاروں طرف سے جو ہے نا ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے الحمدللہ. ہاں جی، ڈاکٹر دلشاد صاحب ہیں، ہاں جی ڈاکٹر دلشاد صاحب ہیں چائلڈ اسپیشلسٹ، بہت اچھے ڈیرہ غازی خان کے مشہور ڈاکٹر ہیں. دوسرے بھائی جو ہیں وہ سید نوشاد حسین، وہ میٹنس میں DPS میں پڑھاتے ہیں اور پروفیسر ہیں وہاں پر. تیسرے بھائی جو ہے وہ چوتھے بھائی جو ہے ان کا میڈیکل اسٹور ہے. اور ان تمام کے بچے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے تو 4 بچے جو ہیں ڈاکٹر ہیں، اور نوشاد صاحب کے بچے ابھی جو ہے نا اس لیول تک نہیں ہیں، چھوٹے ہیں ذرا. اور فواد بھائی کے بچے اب وہ بھی فارمیسی میں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، ڈی فارمیسی کر رہے ہیں. ہاں جی. اچھا سر، آپ جس طرح آج کل بڑا ٹینشن اور ڈپریشن کا دور ہے، تو کوئی نیو جنریشن کو کوئی سر، کیونکہ ہماری جو نیو جنریشن ہے سر میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ دین کا چراغ ہو، رگڑیں اور سارا کام ہو جائے. اور نہیں، تھوڑا سا ایسا آپ سے میں اس بات پر اختلاف کروں گا. میں نے جو دیکھا نا وہ یہ ہے کہ ینگ جو ہمارا یوتھ ہے نا اس کو ہم کوئی پراپر ڈائریکشن نہیں دے سکتے. بچے ہمارے جتنے یوتھ ہے آپ دیکھیں کہ بہت ٹیلنٹ ہے اس میں، بہت ٹیلنٹ ہے. جو کام ہم گھنٹوں میں کرتے ہیں وہ منٹس میں کر جاتے ہیں. آپ کمپیوٹر سائٹ پہ چلے جائیں، دوسری سائٹ پہ چلے جائیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ بھی کسی کو اگر کوئی مطلب ہے کہ انگلش میں اپلیکیشن لکھنی نہیں آتی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. باقی جو ہے کہ یوتھ جا کس طرف رہی ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ کا فالٹ کم ہے. ہمارا فالٹ جو ہے وہ ہم سارے کے سارے کس طرف جا رہے ہیں. پورا پاکستان دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں کوئی پراپر ڈائریکشن پچھلے 73 سال میں 77 ایئرز میں ہم اپنی سمت کا تعین نہیں کر سکے. جب ہم خود اپنی سمت کا تعین نہیں کر سکے تو وہی چیز پھر یوتھ میں ٹریول کرنی ہے.
صحیح. کہ یوتھ کو کوئی اگر صحیح ڈائریکشن مل جائے، ان کو ایک ایم دے دیا جائے، تو آپ دیکھیں ہمارے جو ہے میرے اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں نا وہ امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں بڑی اچھی اچھی جو پوسٹوں پر پرفارم کر رہے ہیں، وہ ظاہر سے پاکستانی یوتھ ہے. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے نا ان کو پراپر ڈائریکشن نہیں دے سکے. اس کا کیا اثر کوئی مطلب کوئی اس کا اثر آپ دیکھ لیں، یہی ہے کہ جب کسی کو کوئی پراپر ڈائریکشن نہ ہے تو وہ پھر جدھر وہ رخ کرتے ہیں نا، پھر وہ آپ دیکھیں ہم نہ ہم کو کوئی رسپیکٹیبل روزگار دے سکے، نہیں دے سکے تو وہ چوریاں، ڈکیتیاں، یہ ساری آخر کہاں جائے وہ یوتھ جو ہے. جب ایک آپ خود اس شعبے سے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک ینگ بچہ جو ہے اس نے ایم ایس کر لی ہے، حتیٰ کہ پی ایچ ڈی کر لی ہے. پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود روزگار نہیں ہے. کئی ابھی میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر، اس نے رمضان شریف میں سموسوں کی دکان لگائی ہے. اچھا. ہاں جی، لاہور میں. اور وہ بیچارہ اس کو مطلب کہ پراپر جاب نہیں ملی. تو جب تک ہمارے معاشی حالات اس قابل نہ ہو جائیں کہ ہم اپنے یوتھ کو کچھ دے سکیں، تو میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہے حالات. سر بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. ایک چیز اور میں جو ہے نا آپ کے اس سے ریفرنس سے صرف یوتھ کو نہیں، میں جو مطلب ہے کہ تمام لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جس جگہ پر بھی وہ ہیں، جو بھی ہیں، دکاندار ہے ایمانداری سے کام کرے، کلرک ہے وہ ایماندار، ٹیچر ہے وہ ایماندار، ماں ہے ایمانداری سے بچوں کی تربیت کرے، باپ ہے ایمانداری سے جو ہے. ہم میں اصل میں میں اکثر بچوں کو یہ کہتا ہوں اور پیرنٹس کو بھی بعض اوقات ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے صرف پرورش والی سائڈ پر جو ہے نا وہ کیا، ہم نے تربیت کو چھوڑ دیا. مثلا وہ ہے نا ایک شعر کہ وہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. تو وہ فرزندی والے آداب تو ہم نے سکھانے چھوڑ دیے. تو میں پیرنٹس سے دست بستہ یہ گزارش کروں گا، اساتذہ سے بھی دست بستہ، کہ یوتھ کو جس طریقے سے ٹرین کرنا چاہیے، یعنی پرورش نہ کریں آپ. پرورش تو بکری کے بچے کی بھی ہو جاتی ہے، جانور کی بھی پرورش ہو جاتی ہے نا، وہ اس کو خوراک مل جاتی ہے کہیں سے بھی، بڑا موٹا تازہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن تربیت جو ہے نا، وہی جانور کی ایگزامپل آپ لے لیں. آپ دیکھیں سرکس میں جب ایک جانور کو تربیت دے کے، آپ بکری ہے وہ گلاس پہ کھڑی ہے، پھر اسے وہ پرورش نہیں، وہ تربیت ہے. ہمیں انسانی اقدار کی تربیت جو ہے نا وہ دینی چاہیے. تو اگر ہم اپنا یہ فرض پرورش اور تربیت اساتذہ والدین مل کر کریں گے تو انشاءاللہ یہ یوتھ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گی انشاءاللہ. سر تھینکس لاٹ سر. جناب بہت شکریہ جناب. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.